ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور بھائی، گزشتہ 3-4 جماعت سے تحریک ختم نبوت کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ جمعے تحریک ختم نبوت 1953 کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی جس میں آپ حضرات کو یہ بتایا گیا تھا کہ 1953 میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری حضرت مولانا محمد علی جالندھری قاضی احسان احمد شجاع آبادی سید ابوالحسنات بریلوی حضرت مولانا مظفر علی شمسی علامہ مظہر علی اظہر علامہ سید ابوالمعالی مودودی مولانا ابوالقادر روکڑی ہر مکتب فکر کے علماء کرام کی قیادت کے اندر 1953 میں ختم نبوت کی تحریک کی ابتدا ہوئی۔ علماء کرام کو گرفتار کیا گیا، 30,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ تحریک دب گئی، حکومت نے بطور طاقت تحریک کو دبا دیا، لیکن پھر 1974 کے اندر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے
طلبا گرمیوں کی چھٹیوں میں سیر و سیاحت کے لیے نکلی، بائی ٹرین جو نے سفر کیا۔ جب یہ ٹرین چناب نگر اسٹیشن پر پہنچی، جو کہ قادیانیوں کا شہر ہے، وہاں کی 95% آبادی قادیانی ہے، تو ان لوگوں نے، وہاں نوجوانوں نے نعرے لگائے، ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت زندہ باد، قادیانی کی لعنت، غلام محمد قادیانی کی لعنت وغیرہ۔ قادیانیوں کو اس بات کا علم ہوا، ظاہر ہے اپنے اسٹیشن سے گزر رہے ہیں، انہیں علم تو ہوگا۔ انہوں نے مسلمان طلبا سے بدلہ لینے کی ٹھانی کہ یہ گئے یہاں سے ہیں تو واپس بھی یہیں سے گزریں گے۔ پوری تحقیقات کی کہ کس گاڑی میں، کس بوگی میں، اور کون کون سی ان کی سیٹیں اور برتھیں ہیں۔ قادیانیوں کا چوتھا نمبر گرو گھنٹا، خلیفہ نہیں کہنا چاہیے، خلیفہ اسلام کا جو ہے نا وہ منصب ہے، گرو گھنٹا کے گرو کے لوگ۔ چوتھا گرو گھنٹا یا چوتھا شتوگڑا، غلام محمد قادیانی خود شیطان ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے شتوگڑے، تو چوتھا شتوگڑا اس وقت نوجوان تھا اور قادیانیوں کے غنڈہ جماعت کا سربراہ تھا۔ انہوں نے پلان بنایا، مسلمان طلبا کو کچھ علم نہیں تھا، ہمارے سندھی کتے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک کتا سامنے سے حملہ کرتا ہے، وہ کتا دلیر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لوسی کتا۔ کون سا کتا؟ لوسی کتا ہوتا ہے، سندھی میں ہم کہتے ہیں لوسی کتا، وہ ہمیشہ پیچھے سے بھونکتا ہے، اچانک آ کر بھونکتا ہے، تو قادیانی بھی لوسی کتے ہیں۔ تو انہوں نے بھائی اگر تم لوگوں میں اتنی ہمت تھی اور تم لوگوں نے واقعی اپنی ماں کا دودھ پی کر پلے بڑے تھے تو تم مسلمانوں کو بتاتے کہ اب ہم بدلہ لیں گے، اب ہم بدلہ لیں گے۔ پھر مسلمان بھی میدان میں آتے، تم بھی میدان میں آتے، لیکن ایسا کر دوسری کتا ایسا نہیں کرتا کبھی بھی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہ چیلنج دے کر ہم کریں گے تو ربا کو کیا پورے ملک سے قادیانیت کا بیج مسلمان ختم کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ، خفیہ رازداری کے ساتھ بوگی نمبر، ٹرین، اب کتنے بجے چناب نگر اسٹیشن پر پہنچنے والی ہے، پہلے سے انہوں نے گنڈے تیار کر کے، خنجر، ہاتھیاں، ڈنڈے۔ اب جیسے اسٹیشن پر پہنچی گاڑی، انہوں نے اس بوگی پر حملہ کر دیا اور مسلمان بچوں کو بہت مارا، ہاتھ پیر توڑ دیے، جو ہے وہ خنجروں سے جو ہے ان کو زخمی کیا، ناک کاٹ دیا، کسی کی کان کاٹ دیا۔ 2 منٹ کا اسٹاپ، آدھا گھنٹہ انہوں نے گاڑی کھڑی کر کے مسلمان طلبا کو خوب مارا۔ بات پھیل دی گئی کہ بھائی حملہ ہو گیا ہے، مسلمان طلبا پر قادیانی نے حملہ کیا ہے۔ چلتے چلتے فیصل آباد میں ہمارے بزرگ ہوتے تھے، حضرت مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ، ایک تاج محمود امروٹی ہے، وہ امروٹ شریف کے ہیں، سندھ کے، وہ ان سے بھی بڑے بزرگ تھے۔ یہ مولانا تاج محمود فیصل آبادی ہیں، یہ چھوٹے ہیں۔ ان تک بات پہنچی، انہوں نے، کیونکہ یہ گاڑی فیصل آباد آنی تھی، انہوں نے پورا فیصل آباد بند کروا کر سارے مسلمانوں کو
फैसला आबाद स्टेशन पर जमा कर दिया। गाड़ियां रोक दी और पूरा शहर बंद, ट्रेनें बंद। इन बदमाशों को पकड़ा जाए, उसी वक्त मुसलमान को लगा तो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। बहरहाल ये वाकया 1974 की तहरीक की इब्तिदा का जरिया बना। ठीक है ना, कि तहरीक शुरू क्यों हुई? कादियानियों ने छेड़खानी की तो ये तहरीक शुरू हुई। यहाँ से तहरीक शुरू हुई। पूरे मुल्क के अंदर उलमा इकराम ने बड़ी बड़ी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस की, जलसे किए। उस वक्त आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अमीर थे बिजनौरी टाउन के बानी और मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह। वो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अमीर थे। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सब फिर जमा हो गए और खूब तहरीक चली। पूरे मुल्क में दूर अर्ज में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, वो वज़ीर आज़म थे मुल्क के। असम्बली के अंदर बाहर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह और बाकी उलमा तहरीक की क़यादत कर रहे थे। और असम्बली के अंदर हज़रत मौलाना अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना ग़ुलाम दोस्त हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल हक अकुड़ा खटक मौलाना समीउल हक के वालिद रहमतुल्लाह अलैह, प्रोफेसर गफूर अहमद जमात इस्लामी के थे रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रात असम्बली के अंदर उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी कर रहे थे। पंजाब, पूरे पंजाब के अंदर मुसलमानों ने, हालांकि सबसे ज़्यादा कादियानी भी पंजाब में रहते हैं, पूरे पंजाब में मुसलमानों ने कादियानियों के साथ इतना सख्त बाइकाट कर दिया, सोशल बाइकाट, कि कोई कादियानी दुकान पर जाता था चीज़ लेने के लिए तो पीछे से कोई बच्चा आकर कह देता था कि भाई ये कादियानी है, इसको चीज़ नहीं देनी है, तो उसको दुकानदार भगा देता था कि जा सुअर तू कादियानी है, तुझे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। पंजाब के कादियानी, ये तारीख का हिस्सा है, पंजाब के कादियानी रोहड़ी में हिंदू दुकानदारों से खरीदारी करने आते थे। इतना सोशल बाइकाट। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम वो भी समझ चुके थे कि ये कादियानी कोई मामूली फितना नहीं है। भुट्टो साहब मरहूम ने असम्बली का सेशन मुलतवी किया और हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार सबको जमा किया और कादियानियों के उस वक्त के गुरु घंटाल मिर्ज़ा नासिर अहमद, वो इनका तीसरा गुरु घंटाल था, उसको भी असम्बली ने बुलाया कि कल को तुम यूँ न कहो कि भाई हमें सुना ही नहीं तुम लोगों ने, हमसे पूछा ही नहीं तुम लोगों ने। और कादियानियों का एक और बड़ा था लाहौरी, एक कादियानी है, इनका एक दूसरा ग्रोह है लाहौरी ग्रोह, उसके सरबराह को भी बुलाया। 11 दिन मिर्ज़ा नासिर के साथ मुबाहिसा होता रहा, 2 दिन लाहौरी ग्रुप के सरबराह के साथ, टोटल 13 दिन कादियानियों के साथ उनके साथ मुबाहिसा होता रहा, बातचीत चलती रही कि ये किताब तुम्हारी है, ये किताब तुम्हारी है, ये किताब तुम्हारी है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 13
جب اسمبلی کے اندر پہلا دن ہوا کہ بھائی آج سے قادیانیوں سے بحث شروع ہوگی، تو آج مرزا ناصر احمد آئے گا، تو ہم سب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مرزا ناصر احمد اسمبلی میں داخل ہوا، سفید داڑھی، سر پہ سفید عمامہ، ہاتھ میں عصا، دوسرے ہاتھ میں تسبیح۔ اب اس شکل میں آنے والے کو کوئی کافر کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا۔ یہ ہے دجال فرشتے کے روپ میں، صحیح ہے غلط ہے؟ دجال فرشتے کے روپ میں پخانے کو پلیٹ میں رکھ کر اوپر سے مکھن لگا دیا جائے تو پہلی نظر میں تو کوئی بھی اس کو پخانا نہیں کہے گا۔ اس کو پخانا تو تب کہا جائے گا جب اس کو مکھن کو ہٹا کر اصل نیچے سے پخانا دکھایا جائے گا، تب سب ایسے کر لیں گے تو کوئی تو گل دے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ تو جبا کبا سارے مفتی صاحب اور علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ سارے اسمبلی کے ممبران کھڑے ہو گئے احترام میں، کہنے لگے کہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، ان کو کافر کہتے ہوا، یہ کافر ہے، اتنا جبا کبا امامہ عصا تسبیح داڑھی، یہ کافر۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہمارے بھی پیروں سے زمین نکل گئی کہ ساری اسمبلی ان کی حمایت میں کھڑی ہے، اب ہم کیا کریں؟ لیکن باطل تو باطل ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے علماء کے ذہن میں بات ڈالی، بحث شروع ہوئی، کتابیں کھلتی گئی، باتیں بتائی جانے لگی۔ ایک ایک بات بتائی گئی، جیسے جیسے کتابیں کھلتی گئی تو اسمبلی کے ممبران کی آنکھیں کھلتی گئی، بھائی یہ کتاب تمہاری ہے؟ جی یہ کتاب ہماری ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے غلام احمد قادیانی نے وہ صحیح ہے، آپ مانتے ہو؟ کہا جی بالکل مانتے۔ کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، آپ مانتے؟ اسمبلی والوں کو پوچھا آپ مانتے ہو؟ کہا ہم غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے۔ کہا آپ کو غلام احمد قادیانی نے کنجریوں کی اولاد کہا ہے، آپ کی بیویوں کو غلام احمد قادیانی نے دنیوں سے بدتر کہا ہے، آپ کی ماں کو آپ کو خود جنگلوں کا سور کہا ہے۔ کوئی نبی بھی، سچا نبی کوئی بھی اپنے دشمن کو گالی نہیں دیتا، ہدایت کی دعا کرے گا۔ ہمارے آقا پر پتھر برسے لیکن دعا کی، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی گئی لیکن دعا کی۔ یہ کیسا پیغمبر ہے جس کو تم نبی مانتے ہو؟ دعویٰ نبوت کا ہے اور کہتا ہے کہ جو میری کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا وہ ولد الحرام ہے، ذریت البغایا یعنی کنجریوں کی اولاد ہے، ان کی مائیں کتیوں سے بدتر ہیں اور وہ خود جنگلوں کے سور ہیں۔ اب اسمبلی کے ممبران کے ماتھا ٹھنکا کہ جنگلوں کے سور ہمیں یا یہ خود سور ہے؟ پھر کہا کہ یہ کتاب آپ کی ہے؟ کہا جی یہ کتاب ہماری ہے۔ اس میں غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ کربلا ایست کے شیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم، کہ تم جو کہتے ہو کہ حسین نے کربلا میں یہ قربانی دی، یہ قربانی دی، حسین کربلا میں ایک دفعہ گیا تھا، میں مرزا غلام احمد قادیانی تو ہر روز کربلا کی سیر کرتا ہوں اور 100 حسین جیسے میری جیب میں پڑے ہیں۔ اب جب انہوں نے مسلمانوں نے یہ دیکھا، اچھا یہ اتنا خبیث ہے، یہ کتاب آپ کی ہے؟ یہ کتاب
میرے ذکر کے سامنے حسین کا ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کستوری کے سامنے خون کا ذکر کرنا. یعنی میں کستوری ہوں اور میرا ذکر کستوری ہے اور معاذ اللہ حسین کا ذکر خون کا ڈھیر ہے. اب مسلمان اسمبلی کے ممبران کیسا بھی ہو، داڑھی منڈا، شرابی، نشائی، جیسا بھی ہوگا، لیکن یہ باتیں سن کر اس کے ایمان کے اندر جوش پیدا ہوگا. اچھا یہ ایسے خبیث ہے. کہا یہ کتاب آپ کی ہے؟ کہا جی میری ہے. اس کو تم مانتے ہو؟ کہا مانتے ہیں. کہا اس کتاب میں غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ کیا تم ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو؟ جس علی کو تم یاد کرتے ہو وہ مردہ علی ہے، تمہارے اندر میں زندہ علی موجود ہوں. یہ کتاب تمہاری ہے. اس کتاب کے اندر تمہارے ایک مرزائی نے لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر کی کیا حیثیت ہے، وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے برابر بھی نہیں. یہ تمہاری کتاب ہے. اس کتاب کے اندر غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ میں نہ نیند میں تھا نہ اونگ میں تھا، عین بیداری کی حالت میں نے دیکھا کہ میری کمرے کا دروازہ کھلا، محمد رسول اللہ اندر آئے، ان کے پیچھے علی اندر آئے، ان کے پیچھے حسن اندر آئے، پھر ان کے پیچھے حسین اندر آئے، اور ان کے پیچھے ایک خوبصورت حسین و جمیل خاتون اندر آئیں، اور قریب آئیں تو میں نے پہچانا کہ وہ فاطمہ الزہرا ہیں. وہ آئیں، میرا سر اٹھا کر اپنی ران پہ رکھا اور کہا کہ تم مجھ میں سے ہے. یہ غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر غلام احمد قادیانی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا پنیر کھاتے تھے اور اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہوتی تھی. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کی توہین کی ہے، اور اس کتاب میں حضور علیہ السلام کے روضے کو نعوذ باللہ ذلیل لکھا ہے، بدبودار لکھا ہے، اور حشرات الارض یعنی کیڑوں مکوڑوں کی نجاست کی جگہ لکھا ہے پیغمبر کے روضے کو. اور اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ میں موسیٰ ہوں، اس میں لکھا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، پھر لکھا ہے کہ میں نوح ہوں، پھر لکھا ہے کہ میں آدم ہوں، پھر کہا کہ میں ابراہیم ہوں، پھر کہا کہ میں اسحاق ہوں، پھر کہا کہ میں یعقوب ہوں، پھر کہا کہ میں محمد جیسا ہوں، پھر کہا کہ میں عین محمد ہوں. مجھ میں اور محمد رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر دعویٰ یہ کر دیا کہ میں محمد رسول اللہ سے بھی افضل محمد ہوں. جب یہ بحث ہوئی 13 دن تک یہ بحث چلی، تو اس 13 دن کی کارروائی کے بعد بالآخر 7 ستمبر 1974 کو، اور کارروائی کے بعد یہ پوری کارروائی 5 جلدوں میں محفوظ ہے. 5 جلدوں میں اسمبلی کی پوری کارروائی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ میں خریدوں اور اس کا مطالعہ کروں تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. آپ کو منگوا کر دیں گے ہمارے ملتان دفتر سے. شروع میں قادیانی جب مسلمان اور یہ جو اسمبلی میں بحث چلی تو یہ ان کیمرہ بحث چلی، مانا سیکریٹ بحث چلی. سارے اسمبلی کے ممبران سے حلف لیا گیا کہ جو بات یہاں ہو رہی ہے اس کو اسمبلی سے باہر نہیں شو کرنا ہے، کارروائی ہم باہر نہیں لائیں گے. طے ہوا کہ 30 سال تک یہ اسمبلی کی کارروائی باہر نہیں لائی جائے گی. چنانچہ جب ہمارے علماء بتاتے تھے کہ اسمبلی میں قادیانیوں کا منہ کالا ہوا ہے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے سے جو اسمبلی میں بات ہوئی ہے وہ تو انہوں نے بتائی نہیں ہے، ہم تو یہ کہہ کر آئے تھے، ہم تو یہ کہہ کر آئے تھے. یہ قادیانی اچھلتے تھے. پھر عالمی مجلس نے غیر سرکاری طور پر اسمبلی کی کارروائی کو جمع کیا.
وہ چھاپی تو قادیانیوں نے کہا کہ اس میں جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اسمبلی کی اسپیکر تھی میڈم ناہید خان، ذوالفقار مرزا کی بیوی کا کیا نام ہے؟ فہمیدہ مرزا۔ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں اسمبلی کی اسپیکر تھی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا وفد اس سے ملا، ایک دفعہ اس سے پہلے اسپیکر سے ملے تھے، تو قادیانی نے دباؤ ڈال کر وہ اسمبلی کی کارروائی نکالنے سے منع کروا دیا، کیونکہ قادیانیوں کا بھی اثر و رسوخ ہے نا، اپنی جگہ ہے تو بڑے کتے تھوڑی تعداد میں لیکن اپنا اثر ڈالتے ہیں، وہ تھوڑی تعداد میں منظم ہیں، ہم زیادہ تعداد میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جس دن ہم منظم ہو گئے نا، انشاءاللہ العزیز قادیانیوں کا اس ملک سے ایسے خاتمہ ہوگا جیسے بلدیہ والے کتوں کو زہر کے رسگلے کھلا کر مارتے نا، اس طرح پاکستان میں قادیانی کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی لڑائی سے فرصت نہیں ہے۔ پھر دوبارہ انتخابات ہوئے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ وہ اسمبلی کی ممبر بنی، تو مجلس تحفظ ختم نبوت کا وفد ان سے ملا اور ان سے کہا کہ آپ کے قائد ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے قادیانیوں کو کافر قرار دینا، اور 30 سال کا وقت طے ہوا تھا کہ 30 سال تک اس کارروائی کو ہم شو نہیں کریں گے، اب 30 سال سے اوپر وقت ہو چکا ہے، اب مہربانی کر کے سرکاری سطح پر اسٹیمپ لگا کر اپنے دستخط کے ساتھ تصدیق کر کے یہ کارروائی باہر شو کریں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فہمیدہ مرزا کو کہ اس نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس مطالبے کو تسلیم کیا اور کارروائی سرکاری سطح پر ظاہر ہے۔ تب قادیانیوں کی بولتی بند ہو گئی کہ بھائی اب تو سرکاری سطح پر یہ کارروائی آ گئی ہے، اور اس کا منون ترجمہ 5 جلدوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی اردو میں کرایا ہے، اور وہ قیمتاً فروخت ہو رہی ہے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفاتر سے۔ بہت جس شخص نے اس 5 جلدوں کا ہمارے کو مطالعہ کرنے کا ویسے بھی موقع ملتا نہیں ہے، ہماری قوم موبائل سے فرصت نہیں ملتے، درود شریف پڑھ لیجیے ذرا۔ ہماری قوم جو کچھ بھی پڑھتی ہے گوگل سے پڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ سرچ کرنا ہو گوگل سے کرے گی، موبائل سے دیکھے گی، فیس بک کے جو مفتی ہوں گے ان سے باتیں معلوم کرے گی، لیکن کتابی دنیا ہمارے ہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنا عادت ڈالو، اور ایک بات یاد رکھیے، جو کتاب کو کھول کر پڑھنے کی برکت ہے نا، وہ موبائل پر پڑھنے کی برکت نہیں ہے، وہ کمپیوٹر پر پڑھنے کی برکت نہیں ہے۔ ایک آپ حدیث کی کتاب کھول کر حدیث پڑھ رہے ہو، اور ایک وہی حدیث کی کتاب موبائل میں کھول کر پڑھ رہے ہو، یہاں صرف پڑھ رہے ہو، وہاں پڑھ بھی رہے ہو اور اس کی برکت بھی حاصل کر رہے ہو۔ یہ فرق ہے۔ ہمارے نوجوانوں سے کتاب بینی کا رجحان ختم ہو گیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس نے یہ 5 جلدیں مطالعہ کر لی، وہ اپنی زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کیے بغیر رہ نہیں سکتا، کہ اتنے خطرناک کے حرامی قادیانی ہیں۔ ہمارے بعض مولوی، ہم مولوی تو بڑے مست لوگ ہوتے ہیں نا، جو آئے ممبر پر جوش میں بول دیتے ہیں، تو بعض مولوی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو ہم نے جھکا دیا، ہم نے مجبور کر دیا، ہماری طاقت کے آگے بھٹو جھک گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کسی کی طاقت کے آگے نہیں جھکا تھا، کسی کے آگے وہ مجبور نہیں ہوا تھا۔ میں کھلے دل سے کہوں گا، میری بھٹو سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آئے سمجھ میں؟ نہ وہ میرے قبیلے کا ہے، نہ میری ذات کا ہے، نہ اس کی طرف سے مجھے کوئی راشن آتا ہے۔
ذوالفقار علی بھٹو نہ تو مجبور ہوا تھا نہ کسی کے آگے جھکا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے دل اور جان سے کوشش کر کے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا. ہمارا ختم نبوت میگزین ایک شائع ہوتا ہے کراچی سے ہفت روزہ. آج سے 15-20 سال پہلے اس کے اندر ایک مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون شائع ہوا تھا. وہ طویل مضمون تھا, میں اس میں خلاصہ کر دیتا ہوں. حضرت ہدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم علماء بیٹھے ہوئے تھے, 7 ستمبر کو اناؤنس ہو گیا کہ بھائی 7 ستمبر کو اسمبلی کے اندر فائنل اعلان کیا جائے گا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے. ٹھیک ہے, چنانچہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم علماء صبح نکلے کہ اسمبلی میں جائیں, 8 بجے سیشن تھا. ہم جیسے اپنے مرکز سے نکلے تو دیکھا کہ جگہ جگہ ٹینکیں کھڑی ہیں, فوجی ٹینکیں, فوجیوں نے مورچے بنائے ہوئے ہیں. میں نے کہا یا اللہ, بھٹو ہم سے غداری تو نہیں کر رہا؟ بھائی ٹینکیں اور مورچے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گولی چلانی ہے, کہیں نہ غلط ہے. ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ڈر گیا کہ یہ بھٹو ہمارے ساتھ غداری کر رہے ہیں. خیر ہم اسمبلی میں جب جانے لگے تو اسمبلی میں جیسے اندر داخل ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو بھی وہاں داخل ہوئے. تو چلتے چلتے ہزاروی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بھٹو سے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو تم نے ہمیں مروا دیا, تم نے ہمیں مروا دیا, دھوکہ دیا. تو بھٹو صاحب مسکرا کر چل دیے. بات سنی انٹری کر, اسمبلی میں سیشن ہوا, تمام ممبران نے دستخط کیے. پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد بل ہے جس کی مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں پڑا. قادیانیوں کے کفر کا بل, ختم نبوت کے تحفظ کا جو بل ہے, یہ واحد ختم نبوت میرے نبی کا معجزہ ہے کہ ایک بھی ووٹ اس کی مخالفت میں نہیں ڈالا. اعلان ہو گیا. ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ بات بھی ہماری مانی, مطالبہ بھی ہمارا پورا کیا, لیکن یہ فوج کیوں کھڑی کی؟ سوچنے والی بات ہے. فوج تو بندہ تک کھڑی کرتا ہے جب بات نہ مانے, عوام روڈوں پہ آئے گی گولیاں چلاؤ. نہ گولیاں چلی نہ ہم روڈوں پہ آئے, بات بھی ہماری مانی. کہا کہ کچھ عرصے کے بعد بھٹو صاحب, حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بھٹو صاحب کے ساتھ بہت گہرے مراسم تھے, تعلقات تھے. اور ایک اور بات بتا دوں, ذوالفقار علی بھٹو جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو اپنے بیٹے کو مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے تھے. جاتے نا کوئی بزرگ کے پاس لے جاتے, حضرت اس کو دم کر دو. حضرت تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تھوک ذوالفقار علی بھٹو کو منہ میں ڈالا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کے اس تھوک کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جرأت مندانہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو سے کروایا. تو بھٹو صاحب اور ہزاروی صاحب بیٹھے تھے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ہزاروی صاحب خیر تو تھی, آپ اسمبلی کے سیشن میں مجھے ایسے کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں مروا دیا, آپ نے دھوکہ کر لیا؟ تو ہزاروی صاحب نے کہا ہاں بھائی یار یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا, کیا سیاست تھی تمہاری؟ سیاست میں تو بھٹو صاحب کے آج تک کوئی ابھی پاکستان میں پیدا نہیں ہوا ہے. 100 دفعہ اس سے اختلاف کرو, اسے شرابی کہو, کچھ بھی کہو, سیاست میں اس جیسا ابھی پیدا نہیں. تو ہزاروی صاحب کو بھٹو صاحب نے کہا مولانا آپ واقعی صرف مولانا ہو, آپ واقعی صرف مولانا ہو. پھر انہوں نے بتایا کہ فلانے ملک کے اندر اسمبلی کے اندر ایسا بل لایا گیا جس کی زد فوج کے مفادات پہ پڑ رہی تھی.
فوج کے مفادات پہ پڑ رہی تھی۔ تو اسمبلی کے ان ممبروں نے، تو فوج نے کیا کیا، اسمبلی کے سارے ممبروں کو ہائی جیک کر لیا، ملک میں مارشلہ لگا دیا، سولی چڑھا دیا، گرفتار کر لیا، جیلوں میں ڈال دیا، ایسے کئی جگہوں۔ پھر کہا کہ پاکستان کی فوج میں فلانا جنرل، فلانا بریگیڈیئر، فلانا کرنل، فلانا یہ بڑے بڑے قادیانی تھے۔ مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسمبلی میں اندر قادیانیوں کے خلاف بل پاس کریں اور قادیانی پیچھے سے فوجی بغاوت لا کر ہم سب کو گرفتار کر لیں۔ اس لیے جتنے قادیانی جنرل، کرنل، بریگیڈیئر تھے، سب کو میں نے 7 ستمبر سے پہلے جبری رخصت پر روانہ کر دیا، جبری رخصت پہ روانہ کر دیا، اور پاس کی میں نے دور دراز پوسٹوں پر بھیج دیا۔ یہ جتنے فوجی کھڑے ہوئے تھے نا، یہ سارے سچے پکے مسلمان اور ہمارے بل کے حمایت کرنے والے تھے۔ اب آپ بتاؤ، یہ سارا کام بھٹو نے دباؤ میں کیا ہوگا؟ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ۔ اتنی کوشش، اتنی عقل مندی کے ساتھ بل دباؤ میں آنے والا جو ہے نا، وہ جان چھڑانے کے لیے کرتا ہے۔ بھٹو کے پاس پاور تھا، وہ ایک لیٹر جاری کرتا، کیونکہ ملک کا وہ چیف ایگزیکٹو تھا، اور چیف ایگزیکٹو کا بولا ہوا ملک کا قانون بن جاتا ہے۔ وہ ایک لیٹر جاری کرتا کہ پاکستان میں آج سے قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار ہے، تو قادیانی غیر مسلم قرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا؟ پھر عمران خان جیسا خبیث دوسرا لیٹر جاری کرتا کہ آج کے بعد قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار نہیں ہے، تو وہ لیٹر منظور۔ اگر بھٹو کو جان چھڑانا ہوتی تو ایسا لیٹر جاری کر کے مولویوں کو خوش کر دیتا، لو بھائی۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی؟ اسے کیا ضرورت پڑی تھی 13 دن قادیانیوں کے ساتھ بحث مباحثہ کروانے کی؟ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اسلام آباد کی گلیوں میں فوج کو متعین کرنے کی؟ اور ذوالفقار علی بھٹو نے، اگر کہیں سے آپ کو کتاب ملے تو مطالعہ کرنا، جنگ پبلشر نے ایک کتاب شائع کی تھی آج سے 10-12 سال پہلے، بھٹو اور قادیانی مسئلہ، کتاب کا نام ہے بھٹو اور قادیانی مسئلہ۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کیسے قربان کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب سیشن ہو گیا، آخری جب تقریر کرتا ہے قائد ایوان، تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے تقریر کی، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو کہا کہ میری طرف سے آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ آپ اس بل کی حمایت میں دستخط کرو۔ اس کی عقل مندی کو دیکھو۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں بھائی ہماری پارٹی کی پالیسی ہے، سب اس پہ دستخط کرو، تو کہنے والے کہتے تھے بھائی اسمبلی کے ممبران مجبور ہو گئے تھے پارٹی پالیسی کی وجہ سے۔ بھٹو صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی کہ ہر ایک کو تم میں سے، مجھ میں سے مر کر اللہ کے حضور جانا ہے اور محمد رسول اللہ کے حضور جانا ہے حوض کوثر پر۔ اپنی اپنی قبر میں جاؤ گے، آپ پر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے کفر پہ دستخط کرو، اپنے ایمان کے بل بوتے پر جو سمجھ رہے ہو دستخط کرو۔ اور سب اسمبلی کے ممبران نے دستخط کیے۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ایک بھی ممبر ایسا نہیں تھا جس نے پارٹی دباؤ پر یا لیڈر کی دباؤ پر دستخط کیے ہیں۔ جتنوں نے دستخط کیے وہ سب کے سب اپنے ایمان کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم ایک موقع پر کراچی سے پنڈی جا رہے تھے، ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ عبرت اخبار آج بھی چھپتا ہے، سندھی اخبار ہے عبرت، اس کا ایڈیٹر ہوتا تھا قاضی اسد عابد۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھی تھا۔ حیدرآباد اسٹیشن سے گزرے تو قاضی اسد عابد نے ذوالفقار علی بھٹو کا استقبال کیا۔ وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے قاضی اسد عابد سے سندھی میں ایک جملہ کہا کہ قاضی صاحب
मां मदीने वारे मीर जे नाले ते पंहिंजी जान जो सौदो करे आयो आहियां। समझते हो ना? उर्दू भी समझ लिया ना? भुट्टो को पता था कि कादियानियों को काफिर करार दूंगा, मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। उसने अपनी जान लड़ाकर उम्मत मुस्लिमा का 100 साला मसला हल कर दिया। अल्लाह ताला ने उसे वो अजर दिया कि आज कितने हराम खोर उसके नाम पे खा रहे हैं। सही है गलत है? आज तक उसके नाम पे खाया जा रहा है। आज तक भुट्टो का नाम पाकिस्तान में कितने हुक्मरान आए। कभी जिए लियाकत अली सुना है, कभी जिए नवाज शरीफ, कभी जिए ज़ियाउल हक, कभी जिए फलाना, कभी जिए फलाना। पाकिस्तान में नारा है तो सिर्फ जिए भुट्टो का है। क्यों? कि मेरे अल्लाह ने बता दिया जो मेरे महबूब से वफा करेगा जिएगा सिर्फ वो, जो मेरे महबूब पे अपनी जान लुटाएगा जिएगा सिर्फ वो। आप शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की मज़ार पर जाओ, वहाँ भी लोग बैठे हुए कुरान खोलकर बैठे होंगे, वहाँ भी जो है दुआएं कर रहे होंगे। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मज़ार पे जाओ, वहाँ भी लोग इसी तरह जमा होते हैं जैसे किसी अल्लाह के वली की कब्र पर जमा हो। 12 महीने चले जाओ, 12 महीने चले जाओ, दिन में जाओ रात में जाओ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पर कोई ना कोई कुरान की तिलावत कर रहा होगा, कोई ना कोई फातिहा खानी कर रहा होगा, वहाँ लोग बैठे हुए होंगे। मेरा अल्लाह दिखाता है कि जो अपनी हस्ती को मिटा दे, अपने इक़्तिदार को कुर्बान कर दे मेरे महबूब के नाम पर, तो उसको मैं जिंदा हो जावेद कर देता हूँ। और दूसरी बात ये कि हम हमारे मौलाना अकरम तूफानी साहब खत्म नबूवत के मरकजी बुजुर्ग हैं, यहाँ आए, एक दफ़ा तकरीर कर रहे थे, फरमाने लगे सिंधियों मैं तुम लोगों से मोहब्बत करता हूँ। कहा पूछो क्यों? फरमाया इसलिए कि तुम सिंधी हो। कहा पूछो कि तुम सिंधियों से सिंधी होने की वजह से मोहब्बत क्यों करता हूँ? कहा इसलिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंधी था, इसलिए तुमसे मोहब्बत करता हूँ कि तुम सिंधियों में से वो मर्द मुजाहिद था जिसने खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान लड़ाई। और ये हमारे लिए और कादियानी के सामने कह दो ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदाबाद, उसको माँ की गाली दे दो, इतनी चिढ़ नहीं लगेगी जितनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदाबाद कहने से चिढ़ लगेगी। क्योंकि उनका मुंह काला करने वाला था। तो यूं 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हर दौर में कादियानियों ने जोर लगाया, जर्मनी से, बरतानिया से, फ्रांस से, अमेरिका से, नवाज शरीफ पर भी दबाव डलवाया, जरदारी पर भी दबाव डलवाया। लेकिन इन लोगों ने, जाहिर है ये लोग सियासी लोग हैं, ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है, न नवाज शरीफ न जरदारी, लेकिन बहरहाल ये समझते हैं कि हम अवाम की मर्जी के खिलाफ फैसला करेंगे तो अवाम हमें जूते लगाएगी। इसलिए इन्होंने यूरोप का और मगरब का मुतालबा नहीं माना। अब यूरोपीय यूनियन ने दबाव डाला है हजरत क़िबला इमरान खान साहब पर। हम इमरान खान साहब को कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में अपनी सियासत को जिंदा रखना चाहते हो तो कादियानियों की पुष्टपनाही छोड़ो। अगर कादियानियों की पुष्टपनाही करोगे, कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करोगे, तो तुम्हारा पाकिस्तान में वो हाल होगा जो अल्ताफ हुसैन का कराची में हुआ है। सही है या गलत है? कभी पत्ता भी नहीं मार सकता था पर परिंदा अल्ताफ हुसैन की मर्जी के बगैर कराची में। फिर मैंने वो मंजर भी देखा कि अल्ताफ हुसैन के पुतलों को आग कराची में लगाई गई। ये वो अल्ताफ हुसैन था जिसने ताकत के नशे पे, गुंडागर्दी के नशे में, बदमाशी के नशे में आकर कहा था कि हमारी हुकूमत आएगी तो कादियानियों को मस्जिदें बना कर देंगे, हमारी हुकूमत आएगी तो कादियानियों को आजादी देंगे। मैंने तब भी कहा था, इसी मिंबर पर बैठ के कहा था, अल्ताफ हुसैन तू कादियानियों को मस्जिदें
اگرچہ مجھے اس کہنے کی سزا ملی، مجھ پر برا وقت آیا، میرا امتحان ہوا، لیکن آج بھی میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں اور عمران خان کو واضح الفاظ میں کہتا ہوں، عمران خان اگر پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہو تو ختم نبوت کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنا پڑے گا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سب نہیں بولتے ہو۔ ختم نبوت کی غلامی کے توق کے بغیر کوئی فن خان آ جائے، کوئی چیف جسٹس آ جائے، کوئی آرمی چیف آ جائے، رب محمد کی قسم غلامان محمد اسے جوتے کی نوک پہ رکھ لیں گے۔ یہ ملک محمد کے غلاموں کا ہے۔ اس ملک میں ختم نبوت کا بول بالا ہوگا، اس ملک میں عظمت رسالت کا بول بالا ہوگا، اس ملک میں ناموس رسالت پر حرف آنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ مجھے